الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ام لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ کفار مکہ جب قرآن عظیم کی آیات قیامت کے بارے میں اترتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کا خوف دلاتے تو کافر مکہ کے کفار مسلمانوں سے، حضور کے غلاموں سے آ کر کہتے کہ تم خواہ مخواہ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہو، پہلے تو قیامت آنی کوئی نہیں، اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو جیسے ہم آج عزت میں ہیں اور تم ذلت میں ہو، ایسے ہی تم وہاں بھی ذلت میں ہوگے اور ہمیں ہی عزت ملے گی۔ یہ بڑا عجیب سی بات تھی جو وہ کرتے تھے۔ آمکوں کی طرح اپنے ہی قلعے کھڑے کرتے رہتے کہ چودراہٹ ساری ہماری ہے، شرافت ساری ہماری ہے، تم کل بھی ذلیل و رسوا تھے، تم نے آج بھی ذلیل و رسوا ہونا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ جو وہ مومنین سے کہتے تھے نا، اللہ کریم نے پھر اس کا بڑا مسکت جواب دیا ان آنے والی آیات طیبہ میں کہ انعامات، دولت، عزت، شہرت تمہیں کب سے اس کا اختیار ہو گیا ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم اس کا اختیار رکھتے ہو کہ تم یہاں بھی عزت میں رہو اور تمہیں وہاں بھی عزت مل جائے؟ کوئی دلیل ہے تو وہ دکھاؤ۔ اور پھر اللہ پاک نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ دلیل کچھ بھی نہیں، تم بے سر و پا باتیں کرتے ہو، میں جسے چاہوں عزت عطا کروں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں، عزت و ذلت کے سارے پیمانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا پہلے تو اللہ کریم نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ عزت کس کے پاس ہے، جنت کی بہاریں کس کو ملیں گی؟ فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ اللہ پاک نے وہ جو ان کا دعویٰ تھا اس کو جھوٹا کر دیا۔ فرمایا نعمتیں بہاریں جنت کی ان کو نصیب ہوں گی جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ قیامت تک کے لیے ایک اصول آ گیا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خدا خوفی موجود ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنے بڑے درجے میں ہوگا، اتنے بڑے مقام اسے نصیب ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرمایا کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کیسا کریں گے؟ جو مجرم ہیں، جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، جو رسول اللہ کے گستاخ ٹھہرے ہیں، کیا ہم ان کا معاملہ مومنوں جیسا کریں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمانداروں جیسا ان کے ساتھ آخرت میں سلوک ہوگا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اپنے تئیں سب کچھ کہتے جا رہے ہو، تمہیں کیا پتا؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی لیٹر ہے جو اللہ نے تمہیں لکھ کے دے دیا ہے کہ تمہیں یہاں بھی کوئی نہیں چھیڑے گا، تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں کہے گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لیٹر یا خط ہے جس میں تم پڑھتے ہو اور وہ پڑھ کے سنا رہے ہو کہ واقعی ہمیں عزت ملے گی؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس جو تم میرے نبی کے غلاموں سے یہ کہہ رہے ہو کہ تم یہاں بھی ذلیل ہو اور تم وہاں بھی رسوا ہوگے؟ ام لکم ایمان، یا کیا تمہارے لیے کوئی قسم ہے جو اٹھا لی گئی ہے علینا، جو ہم پر لازم ہو گئی ہے، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو باقی رہنے والی ہے قیامت کے دن تک؟ یا اللہ نے کوئی قسم اٹھا کے تمہارے ساتھ عہد و پیمان کر لیا کہ وہ تمہیں نہیں کچھ کہے گا، پکڑے گا نہیں؟
یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کفار مکہ کو، وہ جو بے سر و پا باتیں کرتے تھے انہیں بتایا جا رہا ہے ان لکم لما تحکمون، تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے، کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان بے سر و پا باتوں کا ضامن ہے، کوئی ہے زعیم، کوئی ہے ضامن؟ کہیں لکھی ہوئی نہیں، کہیں پڑھی ہوئی نہیں، قرآن تو یہ نہیں کہتا۔ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں تو وہ سناؤ، کون ہے تمہارا ضامن ان باتوں پر جو تم کر رہے ہو؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ ہر چیز ہر طرح سے کھنگالا، ان کے ذہن پہ دستک دی کہ کہاں سے تم یہ بات کر رہے ہو جس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ، کوئی شریک موجود ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو جاؤ ذرا پھر اپنے گواہ لے آؤ، جاؤ اپنے گواہ لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ تمہیں قیامت کے دن بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور مسلمان اسی طرح جیسے آج مشکل میں ہیں وہاں بھی مشکل میں ہوں گے۔ کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ اگر ہے تو جاؤ لے آؤ۔ اب فرمایا یہ کیفیت بیان کی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساق یعنی ایک پنڈلی سے، یہ ایک اشارہ کیا ہے، وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور دعوت دی جائے گی ان نابکاروں کو کہ سجدہ کریں، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اس وقت وہ سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں گے۔ کہا آخرت شروع ہوگی تو جب اللہ کریم یہ یعنی کسی طرح بھی قرآن عظیم کا بیان ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن میں اپنی آنکھوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہم آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو یا کوئی شان جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے اس کو اپنے ان ہاتھوں ان آنکھوں سے مثال نہیں دے سکتے۔ کہا یکشف عن ساق، جب اللہ کریم اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، اب یہ جیسے اس کی شان ہے بیان ہوا ہے، یہ ایک تمثیل بیان ہوئی ہے، یعنی جب اللہ ظاہر ہوگا، دوسرے لفظوں میں معنی کیا ہوگا کہ جب اللہ فرماتا ہے جب اللہ کی ذات ظاہر ہوگی اور سب سے کہا جائے گا کہ سجدہ کریں، تو اللہ کریم ان کو اس کیفیت میں لے جائے گا کہ سب سجدہ کریں گے، اس دن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جنہوں نے آج نہیں کیا، جنہوں نے آج رب کو نہیں جانا، جو آج سجدہ نہیں کرتے، اس دن سارے جھکیں گے، ان کو جھکنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہاں سے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، ابھی حشر شروع ہوگا، ابھی بات شروع ہوئی ہوگی، تو جب اللہ کریم ظاہر ہوں گے اور حکم ہوگا کہ سب سجدے میں جاؤ کہ اللہ کی ذات گرامی ظاہر ہو رہی ہے، وہ سامنے ہے، تو اس وقت ظالم سجدہ نہیں کر سکیں گے، مجرم سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کو فلا یستطیعون، ان کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہیں سے بات بدل جائے گی، سجدہ وہ کرے گا جس نے دنیا میں سجدوں سے پیار کیا ہوگا، جسے دنیا میں سجدوں کی لذت مل گئی ہوگی۔ خاشعۃ ابصارہم، ڈری ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت۔ اب یہ جواب ہے، تم تو کہتے ہو نا مسلمان مشکل میں ہوں گے، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تمہاری آنکھیں خوف کے مارے ڈری ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان میں ذلت چھا رہی ہوگی، ذلت چھا رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، حالانکہ انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، جب دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کو سجدہ کر لو، وَهُمْ سَالِمُونَ، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے، صحت بھی تھی، قدرت بھی تھی، کر بھی سکتے تھے، اللہ کا رسول سجدے کی طرف بلاتا تھا، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ سزا ہے کہ جب سجدے کا وقت آئے گا اس وقت وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، پس میں اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے، مجھے اور اس کو چھوڑ دیں، اے رسول آپ چھوڑ دیں ان کو، اللہ فیصلے کرے گا۔ یہ ہے ڈھارس جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بنداتے ہیں قرآن عظیم میں، بار بار میرے حبیب یہ تنگ کرتے ہیں، کرنے دے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو کرنے دے، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دے۔ ذرنی کا معنی مجھے چھوڑ دے، یعنی میں دیکھوں اور یہ جانے، ہم معاملہ آپس میں کریں گے اور میں بتاؤں گا ان کو کہ کون نافرمان تھا، کون فرما بردار تھا۔ فرما برداروں کا انجام کیا ہے اور نافرمانوں کا انجام کیا ہے۔ ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، پس آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان کو جو اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون،
ہم بتدریج انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس حال میں کہ انہیں علم ہی نہیں ہوگا، خبر ہی نہیں ہوگی۔ جب پہنچیں گے تو آگے جہنم ہوگی، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ہم انہیں اس مقام تک لے جائیں گے جو ان کا مقام ہے، اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے سر دست انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اُمْلِي لَهُمْ، ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ یہ اللہ پاک کے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی گرفت فوری نہیں کرتا۔ قرآن عظیم میں ایک مقام پہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم تمہیں ایک ایک گناہ کے اوپر پکڑنے لگتے تو تم میں سے کوئی ایک بھی نہ بچتا، سارے ہی ختم ہو جاتے۔ یہ اللہ کریم کی کریمی ہے کہ وہ مہلت دیتی رہتی ہے، وقت دیتی رہتی ہے، چھوڑتی رہتی ہے، درگزر کرتی رہتی، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اس کی درگزر کے پیچھے گرفت نہیں۔ وہ جب وقت آئے گا تو گرفت فرمائے گا اور ہر نافرمان پکڑا جائے گا۔ اُمْلِي لَهُمْ، سر دست انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اِنَّ کَیدی متین، میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ میرا قید کا معنی ویسے ہوتا ہے چال، لیکن اللہ کا لیے لفظ آئے نا، پیر صاحب کہتے ہیں اس وقت چال نہ کہو، کہو خفیہ تدبیر، تاکہ ادب کا لفظ استعمال ہو۔ کہا میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ اے میرے حبیب، یہ ظالم اس لیے دین قبول نہیں کرتے کہ آپ نے کوئی ان سے چٹی مانگی ہے؟ آپ تو انہیں کوئی ان سے اجر نہیں مانگتے، کوئی سوال نہیں کرتے، تو یہ ظالم بہ کے ہی جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان ظالموں کے پاس کوئی غیب کی خبر آتی ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، کہ وہ اپنے تئیں فیصلے کرتے رہیں؟ فاصبر لحکم ربک، پس اے میرے حبیب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں، اپنے مالک کے حکم کا انتظار فرمائیں، دیکھیں ان کے ساتھ ان کا رب کرتا کیا ہے۔ لا تکن کصاحب الحوت، آپ نہ ہو جائیے مچھلی والوں کی مانند، اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا۔ انشاءاللہ اسی کو سورہ اپنا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، اس کو کل آگے پڑھیں گے۔ تو یہ واضح مثالیں دے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا میرے حبیب یہ جو چاہے کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وقت پر انہیں پکڑے گا، اور جب یہ اس کی گرفت میں آئیں گے تو انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔